السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین الملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج کے اس حلقے میں، اس سیشن میں ہم دوسری فصل کے چوتھے قاعدے کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو قواعد ہیں ان میں سے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ثبوتی ہیں، ثابت کی جانے والی صفتیں ہیں، یعنی جن صفات میں ثابت کرنا ہے، وہ ساری ثبوتی صفتیں مدح کی صفتیں ہیں، اللہ کی تعریف کی صفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستائش کی صفتیں ہیں، اور وہ ساری صفتیں کمال کی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ان ثبوتی صفات کی دلالتیں جتنی زیادہ ہوں گی اور جتنی قسموں کی ہوں گی یہ صفتیں، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان صفات سے متصف ہے، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے چوتھا قاعدہ پھر وضاحت کرنا مناسب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثبوتی صفتیں ہیں، ثبوتی صفتوں کا مطلب اس سے پہلے گزر چکا ہے، وہ صفتیں جن میں ثابت کرنا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری صفت ہے، دوسری قسم، جس کو سلبی صفت کہا جاتا ہے، جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثبوتی صفتیں سب کے سب مدح کی، ستائش کی، تعریف کی اور ایسے ہی کمال کی صفتیں ہیں، اور جتنی زیادہ یہ صفتیں ہوں گی، جتنی زیادہ اس کی دلالتیں ہوں گی، جتنی طرح کی اس کی دلالتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان صفات سے متصف ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال اتنا ہی زیادہ ظاہر ہوگا۔ یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ آئیے دیکھیں اس قاعدے کا معنی کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ آپ دیکھیں، اور یہ بہت واضح سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں جو ثبوت والی صفتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح، اللہ کی ستائش، اللہ کی حمد پر، اللہ کی تعریف پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ ساری صفتیں کمال کی صفتیں ہیں۔ تو یہ کمال کی صفتیں جتنی زیادہ ہوں گی، اس کے معنی جتنا دکھ لیں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال زیادہ ظاہر ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بڑھ کر کے اور زیادہ واضح طور پر نمایاں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق چوتھا قاعدہ ہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے بارے میں ثبوت کی صفتیں جتنی زیادہ بتلائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، اتنا سلبی صفتیں نہیں ہیں۔ سلبی صفتیں بہت کم ہیں۔ ثبوتی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلبی صفتوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات جو سلبی صفتیں ہیں، جن صفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کرنی ہے، ان صفتوں کو سمجھیں کہ وہ صفتیں کہاں کہاں آئی ہیں۔ کم ہیں بہت۔ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی صفتیں بہت زیادہ ہیں اور سلبی صفتیں بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی سلبی صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ چند جگہیں ہیں۔ چند جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلبی صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور چند مقاصد کے لیے، اور چند جگہوں پر وہ 3 جگہیں ہیں، 3 مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلبی صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سلبی صفات کا تذکرہ وہاں فرمایا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سلبی صفات وہاں ذکر فرمائی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کمال کا عموم ظاہر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال عام ہے، کہیں بھی نقص نہیں ہے، کہیں بھی عجز نہیں ہے، کہیں بھی عیب نہیں ہے، خلل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا عموم جہاں ثابت کرنا ہوا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلبی صفات کا بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى کی یہ آیت کریمہ ہے 11 نمبر۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مثل، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، البصیر، دیکھنے والا ہے۔ سماعت اور بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں یہاں بیان کی گئیں، اور ان دونوں صفتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، آپ دیکھیں یہاں سلبی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مثل کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ سلبی صفت ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کوئی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کفو، برابری کرنے والا، کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا، کوئی مقابل، کوئی ہم پلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہم پلہ کی، ہمسر کی نفی فرما رہا ہے۔ یہاں ان دونوں آیتوں پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو سلبی صفتیں بیان فرمائی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال کا عموم بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا کمال عام ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں اپنے کمال کا عموم بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، دوسری حالت، دوسری جگہ، دوسرا مقصد کیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سلبی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جھوٹے لوگ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان جھوٹے دعووں کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سلبی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جھوٹوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے حق کے سلسلے میں جو جھوٹی باتیں پھیلا دی ہیں، جھوٹی چیزوں کا دعویٰ کر رکھا ہے، ان جھوٹے دعووں کو جھٹلانے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سلبی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 91 اور 92 میں، اللہ فرماتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے، اللہ کی شان کے پرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنائے، کوئی اولاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ یہ نفی کی صفت، سلب کی صفت اللہ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کیونکہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اعلان کیا، یہ شور مچایا، یہ دعویٰ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد ہے، اللہ تعالیٰ باپ ہے، نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے جھوٹوں کے اس جھوٹ کی نفی کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ تو یہ جو سلبی صفت ہے یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے حق کے سلسلے میں جھوٹے لوگوں کے جھوٹے دعووں کی تکذیب کرے اور اس کی نفی فرمائے۔ تیسرا اور آخری موقع یا تیسری اور آخری جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسری اور آخری حالت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سلبی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال میں جہاں بھی نقص کا وہم پیدا ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال میں کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ اس کمال کی نفی کا وہم جہاں کمال کے میں نقص کا وہم جہاں پیدا ہوتا ہے، اس وہم کی نفی کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سلبی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلام کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دخان میں آیت نمبر 38 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ کیا یہ زمین و آسمان اور درمیان کی مخلوقات محض کھیل تماشے کے لیے، محض لطف اٹھانے کے لیے ہے، محض کھیل تماشا کر کے چھوڑ دینے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ وہم لوگوں نے پیدا کر لیا، لوگوں کے ہاں وہم پیدا ہو گیا کہ محض یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، درمیان کی مخلوقات بنائی تاکہ انسان عیش کرے، مستی کرے، کھیل کود کرے، اور ختم۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق بلا مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں جو کمال تخلیق کے جو کمال میں نقص پیدا کرنے کا جو وہم ہو رہا ہے، جو نقص کا وہم پیدا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے، اس وہم کو دور کر رہا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم خالق ہیں زمینوں کے، آسمانوں کے درمیان کے مخلوقات کے۔ یہ تخلیق جو ہم نے کی ہے، یہ تخلیق ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں کی ہے۔ ہماری صفت کمال میں جو تمہیں نقص کا وہم پیدا ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے صاف اس بات کا دفاع کر دیا، اس کو دور کر دیا، اس وہم کو، اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان، زمینوں اور آسمانوں اور درمیان کی مخلوقات جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہلو کو سمجھانے کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال میں نقص کا وہم پیدا ہوتا ہو، اس کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ۔ سورہ قاف کی مشہور آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 38، یہ بھی آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور درمیان کی مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وما مسنا باللغوب، اور ہمیں کسی بھی طرح کی تکان نہیں ہوئی، کسی بھی طرح کی تکان نہیں ہوئی، تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں کی، آسمانوں کی تخلیق فرمائی، درمیان کی مخلوقات کو پیدا فرمایا 6 دنوں کے اندر۔ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ بات پھیلا دی کہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا، 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ آرام فرمایا۔ یہاں وہم پیدا ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال میں نقص ہے، اس نقص کی کو دور کرنے کے لیے، نقص کا وہم جو پایا جا رہا ہے، اس توہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی، ہمیں کسی طرح کی تکان نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے لغوب یعنی تکان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکان کی نفی فرمائی ہے، اور یہ سلبی بات ہے، سلبی صفت ہے۔ آپ ان تینوں پہلوؤں پر غور کریں، یہ 3 حالات ہیں، ان 3 حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے صفات کے سلسلے میں سلبی صفتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہی وہ سلبی صفتوں کے پہلو ہیں، حالات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سلبی صفات بیان فرماتا ہے، اور یہ بہت ہی محدود مقدار میں ہیں، محدود ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثبوتی صفتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے بالمقابل، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ عز و جل کے صفات سے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف سے متعلق، اللہ کی صفات اور خوبیوں سے متعلق اس عظیم الشان قاعدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قاعدے کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔